الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس مسئلے کو سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ قربانی کے لیے کون سے جانور ذبح کرنے چاہیے اور کن جانوروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 34، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا ہے، اور تاکہ وہ قربانی کے اوپر اللہ کا نام لے سکیں، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد ہے کہ وہ جانور جن کے ذریعے آپ گزر بسر کرتے ہیں، اپنے گھر کا نظام اور سسٹم چلاتے ہیں، اور جن کو ایک لمبے عرصے سے گھر کے اندر پالا جا رہا ہے، اور وہ جانور ہمارے سامنے ہیں، وہ جیسے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور بھینس بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تو لہذا اس کو ہم قربانی کے لیے ذبح نہیں کریں گے۔ علماء کرام کے دو الگ الگ موقف موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل کرنی نہیں چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اگر اس کے اندر اعتدال اور میان روی والا راستہ اختیار کیا جائے بھینس کی قربانی کے حوالے سے تو بالکل کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن بس اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ یہ جو 8 جانور ہیں نر مادہ ملا کر، اونٹ، اونٹنی، گائے اور جو بیل ہے، اور بکری، بکرا، بھیڑ اور اس کا نر، یہ جو ہیں اگر یہ 8 جانور عام طور پر موجود ہوں تو کوشش کریں ان ہی جانوروں کی قربانی کی جائے، چونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز تمہارا خون اور گوشت اللہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تک تمہارے دل کی بات پہنچتی ہے۔ لہذا یہ بات تو ذہن میں رکھی جائے کہ کوشش کریں ان 4 جو جانور ہیں نر مادہ ملا کر 8 بنتے ہیں، ان کی جائے۔ ہاں، اگر یہ ذرا مشکل ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بھینس کی قربانی کریں، انشاءاللہ یہ قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ گائے کی ہی نسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات کہ جانور کے لیے جب ہم ذبح کریں گے تو کیا عمر کی قید لگائی جائے گی یا اسلام نے کوئی اور شرائط مقرر کی ہیں؟ تو ہم سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ویسے بھی ایک لاجیکل بات ہے، میں سب سے پہلے لاجیکل بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر عمر کے حساب سے جانور کو قربانی کرنا مقصود ہوتا اور یہ شرط اسلام کی طرف سے مقرر کر دی جاتی تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ دنیا کا مشکل ترین ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی بیوپاری جو ہے وہ جھوٹ کتنے زیادہ بولتا ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ زمیندار یا جس نے باڑا بنایا وہ کتنے جھوٹ بولے گا، اور عمر کے حساب سے جانور کو تلاش کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ اب اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے انتہائی ایزی کام کر دیا۔ کیا کہا؟ لا تذبحوا الا مسنہ، جانور ذبح نہ کرو مگر 2 دانتا ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 1963 ہے، جو نسخہ میرے پاس ہے اس کے مطابق سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قید لگائی، اب کتنا یہ ایزی ہو گیا کہ آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں اور جب آپ جانور کا منہ کھولتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں یہ دوندا یا 2 دانتا ہے یا نہیں۔ اور اس کا دیکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جس کے دودھ والے جو دانت ہیں وہ گر چکے ہوں، اگر صرف دودھ والے دانت نکل چکے ہوں اور نیچے سے نئے دانت نہ آئے ہوں تو وہ 2 دانتا نہیں ہے، دوندا نہیں کہلائے گا، کیونکہ دودھ والے دانت گرتے ہی اس وقت ہیں جب نیچے سے نئے دانت آ جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جانور کو ذبح نہ کیا جائے مگر 2 دانتا، الا ان یسر علیکم، ہاں اگر تمہیں اس کا ملنا محال ہو جائے، مشکل ہو جائے، قیمتیں بڑھ جائیں یا یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ تم نے بھیڑ کا جزا کرنا ہے۔ بھیڑ کا جزا یعنی بھیڑ کا جزا وہی ہوتا ہے، اس میں بھی اہل علم نے اختلاف کیا، لیکن درست بات یہی ہے کہ جزا اس جانور کو کہا جاتا ہے جو 1 سال کا ہو جائے، یعنی 12 مہینے پورے کر کے 13ویں مہینے کے اندر داخل ہو جائے۔
امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی مسنہ کے اوپر یہی بحث کی ہے. اچھا یہ بھی بات شرح صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے, یہ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور دوندا یا اس سے بڑا ہو, اسے خوب فربا کیا جائے, اچھا کھلائیں اور اچھا کھائیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور حدیث ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بنی سلیم کے بنی سلیم کا ایک شخص تھا, اس کے ساتھ تھے اور وہاں پر بکریوں کی قلت ہو گئی تو یا پھر بکریاں مہنگی ہو گئیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کروائی اور فرمایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کر رہا تھا کہ جس بندے کے پاس 1 سال کا بچہ یا 2 دانتی بکری موجود ہے وہ بھی کر لے, اور جس کے پاس یہ موجود نہیں ہے وہ 1 سال کا کر لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر اور سنن ابی داود کے اندر حدیث موجود ہے. اچھا اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر 2 دانتا جانور محال ہو گیا, مشکل ہو گیا, جس کو دلیل بنایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرا جانور کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی, جس کو جزا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک خاص اسپیسیفک حکم تھا ایک خاص وقت کے لیے, کیونکہ ہمیں اور حدیثوں سے بھی یہ بات ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کو ضرورت پڑ گئی قربانی کے جانور کی, اور یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور یہ سنن ترمذی کے اندر 1508 نمبر ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جو صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا اور انہوں نے قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کر لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تیری قربانی تو نہیں ہوئی. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک دودھ پیتا بچہ ہے جس کو میں کر سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اجازت دے دی, فرمایا ہاں کر لو, لیکن تمہارے علاوہ یہ اجازت کسی اور کو نہیں ہے. معلوم کیا ہوا کہ یہ ایک اسپیسیفک حکم تھا صحابی رسول کے لیے, ایک خاص مسئلہ بن گیا. تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی, لیکن تمام لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لا تذبحوا الا مسنہ, جانور کو ذبح نہ کیا جائے مگر 2 دانتا. یہ حکم اونٹ کے لیے بھی ہے, گائے کے لیے بھی ہے, بھینس کے لیے بھی ہے, بکری کے لیے بھی ہے, اور بھیڑ اور دمبے کے لیے بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی